بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے پاکیزہ اور بابرکت متبرک نام مبارک سے شروع کرتا ہوں، جو اپنے بندوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم راہ نجات میں موضوع صبر پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں حق سچ کہنے اور سن کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر کے معنی ہیں روک لینا یا رک جانا یا کسی بھی عمل سے منع ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 90 مقامات پر اللہ رب العزت کی طرف سے صبر کا ذکر فرمایا گیا۔ صبر کیا ہے؟ صبر کے معنی کیا ہیں؟ عرض کیا کہ کسی بھی ایسے عمل سے رک جانا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا اظہار ہوتا ہو، اور صبر کے 3 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات آئے صبر کرنے کے۔ صبر کرنے کے لیے جو سب سے پہلا مقام ہے وہ ہے کہ کسی بھی تکلیف کا آنا، کسی پریشانی کا آنا، کسی مصیبت کا آنا، کسی آفت کا آ جانا، کسی صدمہ موت کا سن لینا، اور رزق میں کمی و تنگی اور بھوک اور افلاس اس کا آ جانا، یہ سب کچھ جو ہیں اس میں صبر کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہی وہ بندے ہیں جن کے لیے میری رحمت ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی جسمانی بیماریوں میں سے کوئی مرض آتا ہے، وہ ہر حال میں صبر کرتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے سب کچھ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب کچھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صبر کا پہلا وہ مقام ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات مقدسہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا اور عرض کیا گیا حضور کی بارگاہ اقدس میں کہ یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ صبر اور سخاوت، الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے۔ پھر دوسرا مقام جو صبر کا وہ یہ ہے کہ حرام کاموں سے، گناہوں سے بچنا، یہ صبر کے لیے وہ دوسرا مقام ہے کہ جس میں بندے نے نفسانی، حیوانی اور شیطانی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دینا اور رک جانا ہے استحکام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان تمام اعمال سے جو صبر سے ہٹ کے ہوں، جن کے کرنے پر بندہ نفسانی اور شیطانی خواہشوں سے مغلوب ہو کے وہ عمل گناہ کر بیٹھے۔ یہاں بھی صبر کرنا ہے
اور ثابت قدم رہنا ہے اعمال صالح پر، اللہ کے خوف پر، اللہ کی فرما برداری پر، کہ جیسا کہ قرآن پاک میں ملکہ عزیز مصر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خلوت میں اپنی خواہش کا اظہار کیا اور راغب کرنے کی کوشش کی. اس ملکہ نے راغب کرنے کی کوشش کی اور بناؤ سنگار کر کے چاہا کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ خلوت کریں. لیکن جب سید یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس حرام کام سے. کیا کہہ رہی ہو؟ میں اس حرام کام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو آپ نے دیکھا یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے احسن القصص اس میں یہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک کے جو بہت خوبصورت اللہ پاک نے جو قصے اللہ پاک نے سابقہ امتوں کے ہمیں سنائی اور بتائے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سب احسن القصص میں یہ ایک بہترین قصہ ہے. اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی اور حرام کام سے منع کر دیا کہ میں نہیں کروں گا یہ حرام کام، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. حالانکہ وہ اس عورت نے خود اپنی طرف راغب کیا، خود اپنی دعوت دی، پکڑنا چاہا سیدنا یوسف علیہ السلام کو، لیکن اللہ کے کرم سے آپ نے اللہ کی پناہ چاہی، اللہ نے آپ کو اس حرام کام سے اپنی حفاظت میں لے لیا اور بچا لیا. تو ناظرین محترم، ہمیں ہر قسم کے برائی سے، ہر قسم کے حرام کاموں سے خود کو بچانا ہے صبر کے ساتھ، کہ حضور نے فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ وہ کام جو حرام ہیں حضور نے منع فرمایا ان سے ہمیں رکنا ہے. یہ صبر کا دوسرا مقام ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے خود کو روکنا ہے، استحکام اختیار کرنا ہے. اور تیسرا جو مقام ہے صبر کا وہ ہے الصبر اطاعت اللہ، کہ اللہ کی عبادات کے اوپر صبر، موسم جیسا بھی ہو، سختی ہو کہ گرمی ہو، بیماری ہو کہ صحت مندی ہو، غریبی ہو کہ امیری ہو، کیسا ہی موسم کیوں نہ ہو، خوشحالی ہو کہ غریبی ہو، کسی بھی حالت میں ہو بندہ، ہر حالت میں اگر وہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو کرنی ہی ہے. اگر تہجد گزار ہے، وہ تہجد شروع کی ہے تو تہجد پڑھنی ہی ہے. استقام اور استقامت اختیار کرنی ہے، صبر کے ساتھ رک جانا ہے ان تمام شیطانی خواہشوں سے اور نفسانی خواہشوں سے، اور اللہ کی فرما برداری میں صبر کرنا ہے. ہر طرح کی عبادت، فرائض عبادت کے علاوہ وہ عبادات ذکر و اذکار ہیں، وظائف ہیں، تہجد ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود پاک کا پڑھنا ہو، ہر وہ عمل صالح، ہر وہ عمل خیر، اس کے اوپر استقامت کے ساتھ رکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے ان تمام امور سے اور بے صبری سے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو اتنا پسند ہے صبر کرنے والا بندہ، اور اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو وعدے فرمائے، جو بلند ترین درجات کا ذکر فرمایا صابرین کے لیے. اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میرے صابر بندے، اے صبر کرنے والے، تیرے لیے نعمتوں کی انتہا یہی ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں تیرے لیے ہوں. کہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ارشادات جو ہیں ان میں ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک شکر گزار بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ کریم کے کرم سے جو باقی 3 وصف ہیں اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ایک شکر گزاری کا، ایک رضا کا. وہ ہر حال میں، چاہے وہ غربت ہو کہ امیری ہو، اس کے جسم میں کوئی بیماری آئے یا وہ صحت مندی ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی کچھ قلیل روزی ہو، کچھ نعمتیں اور کچھ روزی
پوری پوری ہو، اتنی زیادہ اس کے اوپر دنیا کی نعمتیں نہ ہوں، اور اس قدر اس کے اوپر خوشحالی اور فراخی رزق نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے قلیل روزی پر راضی ہو گیا تو رب العزت روز حساب اس دن اللہ پاک اس کے قلیل عمل سے، تھوڑے عمل سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ جس نے دنیا میں اللہ کی طرف سے قلیل رزق پر، قلیل نعمتوں پر صبر کیا، اور اللہ پاک روز حساب میں اس کے تھوڑے عمل کو خوشی سے قبول فرمائیں گے، اور اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہوں گے۔ رضی اللہ ورضوا عنہ۔ تو ناظرین محترم، ہم نے اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، رضا، صبر اور شکر، اور ان تینوں کی جو سربراہی ہے وہ صبر کے سر ہے، کہ جب صبر ہوگا کسی کے تکلیف دینے پر، کسی کی اذیت دینے پر، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آنے پر، کوئی جسمانی نقص بیماری آنے پر، غربت میں، ہر حال میں وہ اللہ کا جب سب شکر کرے گا اور صبر کرے گا، بغیر اپنی زبان سے شکایات گلے شکوے کیے بغیر، وہ یہی کہے گا کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو کیا ہی پھر خوبصورت اللہ پاک کی طرف سے اس پہ رحمتیں ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو نے صبر کیا، تو میری رضا کے اوپر راضی ہوا، تو میرا درود بھی، رحمتیں، خصوصی رحمتیں تیرے اوپر ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کے سیشوں کو فرمایا کہ اے میرے بندے، تو غم نہ کر، یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے، ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق ولا یظن الذین صبروا اجرہم، کہ جو دنیا کا مال و متاع ہے، دنیا کی جو سہولیات ہیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ بینک بیلنسز، اور بے شمار دنیا میں جو کچھ ایک آسائشیں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ کسی کے پاس ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو اللہ کا شکر اور صبر کرنے والا ہے، اللہ پاک نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن میرے پاس جو ہے تمہیں اجر دینے کے لیے، ایک صابر کے لیے جو میرے پاس اجر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ناظرین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک روزہ دار مکمل صبر کے ساتھ وہ حلال و طیب اشیاء جن کو کھانے پینے کا حکم ہے کہ کھاؤ، کلوا والطیبات واشربوا، اور پیو پاکیزہ مشروب، اور کھاؤ پاکیزہ اور طیب چیزیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ دار جب صبر کرتا ہے، سحری کے بعد افطاری تک وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے کچھ بھی کھانے پینے سے، اپنے جسمانی تمام ہر عضو کو اللہ کی حکم کے اور صبر کے مطابق وہ جب استعمال کرتا ہے اور رک جاتا ہے کھانے پینے سے، مکمل صبر کرتا ہے، تو اللہ پاک نے کیا ہی خوب اجر رکھا ایک صبر کرنے والے کے لیے، ایک صائم کے لیے، کہ فرمایا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اے صبر کرنے والے، تیری جزا میں خود ہوں۔ اور تمام جہانوں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ جسے مل جائے، جسے اللہ کا قرب مل جائے، جسے اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں، اور جنت کی تمام نعمتیں جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، اللہ رب العزت کے دیدار کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جب کسی جنتی کو اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو باقی پیچھے اور کیا رہ گیا۔ اللہ پاک یہ فرما دیں کہ اے صبر کرنے والے، تیری جزا میں خود ہوں، کیا خوش بختی ہے، کیا خوش قسمتی ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں صبر کو، شکر کو اور رضا کو اللہ کی توفیق سے یہ جو اوصاف ہیں، یہ وصف جو ہیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہیں کہ اللہ ہمارا شمار صابرین میں، شاکرین میں ہو۔ اللہ جو تو نے اپنے کلام میں ایک صابر کے لیے اونچے درجات کا اور ان نعمتوں کا اور اپنی رضا کا، اپنے قرب کا، اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا، تاکہ ہمیں وہ نصیب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء و خاتم النبیین۔